بینچ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص حضرت عمر سے زیادہ باوقار اور عزت دار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو چکے ہیں، کیا سوچتے ہیں کیا فیصلہ آئے گا؟ ظاہر ہے وکیل کی نظر سے، سینئر قانوندان کی نظر سے اگر آپ دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے دو ایسے میرے نظروں سے گزرا چیز، انہوں نے کینسل کیا فیکٹس کو۔ نمبر ون، ایک صاحب نے جو ہمارے ایک قانون ہے رائٹ آف انفارمیشن کے، انہوں نے ایک خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کتنا سامان آیا توسہ خانہ میں بحیثیت گفٹ، وہ پاکستان کے قوم کے لیے گفٹ ہوتی ہے، اور وہ کہاں کس طرح سے رکھا ہوا ہے اور کب کتنا ملا۔ اس نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کیا، تو جو ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب تھے انہوں نے آ کے منع کیا کہ میں اسے فیکٹ اینڈ فگر نہیں دوں گا۔ پھر پی ایم ہاؤس نے لکھا کہ یہ دو ملکوں کی سفارتی معاملات ہے اور عزت کا معاملہ ہے اور یہ ہے اور اللہ ہے بلا، تو ہم آپ کو انفارمیشن نہیں۔ آپ جب آپ قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر کے، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی دال میں کالا ہوتا ہے۔ نمبر ون، یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی۔ نمبر ٹو، یہ استحقاق نہیں ہوتا ہے پی ایم کا کہ وہ خود ہی پیسہ مقرر کرے اور خود ہی اس کو خرید لے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہوا، دنیا کو تب پتہ چلا جب اسی بازار میں اس جگہ پہ جا کر کے اس گھڑی کو بیچا گیا جس بازار والوں نے ان کو تحفے میں دیا تھا۔ اس سے قومی جو اہمیت ہے نا، وہ بہت ہی کمزور ہوا۔ ہماری عزت، جو لوگ آج وہ کہتے ہیں نا سب پاسپورٹ کی عزت، ان وجوہات سے سب پاسپورٹ کی عزت خراب ہوتی ہے کہ آپ جب تک سروس میں ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا چیف ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے، یا چیئرمین ہوتے ہیں یا ایم ڈی ہوتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں۔ جس دن آپ سے وہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ پاکستان کے باہر جا کے پاکستان کی برائی کرتے ہیں، سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پاکستان کی چیزوں کو جا کے باہر بیچتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا واٹر کمیشن کے حوالے سے جی، انہوں نے جا کے کینیڈا میں جا کے پناہ لے لی اور ہندوستان کو کرشن گنگا جو ڈیم بنایا ہندوستان نے، اس میں پاکستان کو بے خبر رکھا۔ تو دیکھیے یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب سب سے بڑے امین ہے پاکستان کے تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے۔ اگر امانت میں آپ نے خیانت کیا اور پھر آپ کے جو اینول وہ تھا ڈکلیریشن ایف بی آر کو جو آپ نے جمع کرانا تھا، اس میں آپ نے کہیں ذکر نہیں کیا اس خرید و فروخت کا، تو آپ نے کنسیل کیا، آپ نے امانت میں خیانت کیا۔ اور جب کوئی آدمی خیانت کرتا ہے تو آرٹیکل 63 بھی اس کے اوپر فٹ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سر سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے، ایک بات میں کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کیس سے گزرے، پاکستان کی سیاست میں بڑی دیر سے ہیں، جس دیدہ دلیری سے عمران خان صاحب اداروں کے سربراہان کو میر جعفر، میر صادق، جانور اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، مسٹر ایکس وائی، جو آپ کو کوئی ان نون نمبروں سے کال کرے، دوبارہ آپ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، دھمکیاں دو، یہ کر دو وہ کر دو، بہادر ہے یا کسی کی بیک ہے؟ کیا ایسی وجہ ہے؟ آج سے پہلے اس طرح کی کبھی آصف علی زرداری صاحب نے صرف اتنا کہا تھا کہ بھائی وہی 2-3 سال اور اس کے بعد 3 سال وہ ملک سے باہر رہے ہیں، تو کیا ہے کیا عمران خان کے پیچھے مت کیا ہے جس کی وجہ سے وہ سرے عام گالیاں نکال رہے ہیں؟ دیکھیے حکیم سعید کی کتاب کو آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں ساری جواب ہے۔ حکیم سعید کی کتاب میں عمران خان کے حوالے سے سارے جوابات موجود ہیں، اور جو لوگ عمران خان کے پشت پناہی کرتے ہیں، رائٹ لیفٹ کھڑے اور کرتے تھے، وہ سارے کردار حکیم سعید کے کتاب میں موجود ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ٹھیک، آخری سوال ہے اگر اس کا جواب دے دیں تو، جب یہ آپ کے خلاف چیزیں چل رہی تھی، آپ کے خلاف کیس چل رہا تھا، مریم نواز صاحبہ، ظاہر ہے یہ انہی چیزوں کے لیے آپ نے جذبات میں آ کر جو کہا، تو مریم نواز صاحبہ کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ ہمت، حوصلہ، کیسی چیزیں تھی اس وقت اگر کچھ بتا سکیں تو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے والد کے بعد اگر سب سے پہلی بار کسی کی تصویر اپنے ڈی پی پہ لگائی اپنے سوشل میڈیا کے گیزٹ موبائل پہ، تو وہ میری تصویر، اچھا تو جی، وہ یہتی کی علامت کے طور پہ ہوتا ہے، اور یہ سب سے پہلے میرے ساتھ تھا، اور یہ میں ان کا ہمیشہ مشکور اور شکر گزار رہوں گا کہ انہوں نے
बड़ी हिम्मत से, इस्तकामत से और खुलूस से मेरे साथ एक ज्यादती किया। इसके माने ये थी कि मेरे साथ ज्यादती और जो मैंने अमल किया था वो ठीक अमल था। और फिर मैं जब जेल से आया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बहुत शफकत से, मोहब्बत से मुझे, मेरी अहलिया से और हमेशा उन्होंने मेरे साथ देखिए पार्टियों में आपके जहाँ दो दोस्त होते हैं, दो चार आपके ऐसे भी दोस्त होते हैं, दो से ज्यादा जो दोस्त होते हैं वो लोग भी होते हैं, तो सीखने का अमल होता है। मैं सीख चुका हूँ। लोगों को पहचानने का अमल होता है, लोगों को जानने का अमल होता है, अपनी इस्लाह करने का अमल होता है। तो बहुत सारे फवायद भी मुझे मिले हैं। 4 साल अगर मैं पार्टी से बाहर रहा हूँ, मुझे निकाल दिया गया था, तो उस 4 सालों में मैंने परवेज साहब काफी कुछ सीखा। ये सीटें तो आनी जानी चीज है। कुछ लोग इस चक्कर में थे कि निहाल हाशमी की जो सीट खाली होगी सेनेट की वो मेरे झोली में आ जाए। हर किसी के अपने ख्वाहिशात थे, हर किसी ने अपने चश्मे से देखा था। कुछ लोग इस वजह से खुश थे, या मेरे हम नवानी थे, बहुत बड़े दोस्त थे, कि ये राइज कर रहा है, ये मियां नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादा इसकी एफिलिएशन है। तो हर आदमी का, मगर दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं। मैं किसी के लिए अपने दिल में ना कोई अनाद रखता हूँ, ना बुग़्ज़ रखता हूँ, ना किना रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जिस हाल में आपको रखे, खुश रखे, तो मैं खुश हूँ और मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। मियां नवाज शरीफ के खानदान का, मरियम नवाज साहबा का, हर उस कारकुन का, हर उस मीडिया पर्सन का। मैं आपको बताऊं, सुहेल बड़ाए साहब हों, जावेद चौधरी साहब हों, अंसार अब्बासी, जितने, यू जस्ट नेम इट, दे टॉक वेरी हाई फॉर मी। उनके आर्टिकल बहुत अच्छे थे। आप थे, आपने अपने शोज किए। अच्छा, बात सूरत ऐसे भी थे जिसमें मेरे ही दोस्त आकर के बैठे हुए थे और मेरे बहुत तारीफें कर रहे थे कि ठीक हुआ जो हुआ। तो समझने में मिलता है, अच्छी चीज है। हम इससे आगे बढ़ते। बहुत सारे बहुत करीबी लोग ने भी आके बड़ी तारीफ की मेरी, जो हुआ ठीक हुआ, ही डिजर्व इट। अब वही सारे लोग ये कहते हैं कि निहाल हाशमी ने ये पहली और सबसे भारी और सबसे मौसर आवाज थी इस मुल्क के नाइंसाफी के खिलाफ, इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी के साथ जो एक ज्यादती हो रही, उसके लिए सबसे भारी और सबसे मौसर आवाज है। और मैं समझता हूँ शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए यही किरदार लिखा हुआ था। अल्लाह ने जो किरदार मेरे लिए लिखा था उसको दुनिया बदल नहीं सकती। और अल्लाह से मैं दुआ है कि बेहतर किरदार और अदा लिखे मेरे लिए, जो मेरा किरदार कौम, मुल्क और अपने लोगों के बेहतरी के लिए हो। जो किरदार नवाज शरीफ के लिए लिखा था वो दुनिया नहीं बदल सकी। कई बार जला वतन किया, फिर वापस आए। अल्लाह ताला जिसे इज्जत देता है, जिसे जिल्लत है, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला की जात निहाल भाई आपको हिम्मत और हौसला दे। आपने जिस वक्त, बल्कि बारिश का, निहाल भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह A1। अभी आपको तकलीफ इसलिए दी गई है कि जरा आपसे ये पूछें कि आपके का जो केस तौहीन अदालत के हवाले से था, वो केस इमरान खान से मुख्तलिफ कैसे था, या क्या फर्क था उस केस में और आपके केस में? देखिए, एक आदमी चोरी करता है तो उसके ऊपर 302 की सजा उसको नहीं दी जा सकती है, और एक आदमी कत्ल करता है तो उसको चोरी की सजा नहीं दी जा सकती है। ये फर्क है। उस कानून के अप्लाई सही होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन आर्टिकल 204 कहता है कि तौहीन अदालत तब सरजद होता है जब कोई शख्स या शख्स, एक से ज्यादा लोग, किसी जेर समात मुकदमे के अंदर असरअंदाज होने की कोशिश करें, या उसके अंदर रुकावट पैदा करें, या जज साहब को दौरान प्रोसीडिंग या कोर्ट के अंदर केस में खलल पैदा करें, तो वो तौहीन होती है अदालत की। इमरान साहब ने एक केस जो कि शहबाज गिल का था, जिसे एक अदालत में रिमांड के स्टेज पे था, ज़ेबा चौधरी साहबा का, उस केस में उन्होंने मुदाखलत की। जज को कहा कि तुम ठीक काम नहीं कर रही हो और हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, और तुमने ये किया वो किया जो भी, और बुलंद आवाज में उनको धमकी दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये केस जो तारीफ है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन, उसमें ये पूरा उतरता है। मेरा जो मामला था वो ना किसी जज का मैंने नाम लिया था,
نہ کسی عدالت کا نام لیا تھا، نہ کسی زیر سماعت مقدمہ کا نام لیا تھا۔ اس کے باوجود میں نے کہا تھا کہ جو اس ملک میں کرپٹ عناصر ہیں اور جو حساب مانگتے ہیں اس میں میاں نواز شریف صاحب اور اس وقت کی حکومت کے مخالفین، جس میں عمران خان بھی تھے، اور پس پردہ اور پشت پناہی کرنے والے کرپٹ عناصر، میری پوری تقریر کبھی کسی نے چلایا نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں میں نے ان کو کہا تھا۔ تو میں نے تو نہ کسی جج صاحب کا نام لیا ہے، نہ کسی عدالت میں کا نام لیا، نہ کسی عدالت کے کسی مقدمے کا ذکر کیا ہے، تو مجھ پہ بنتا نہیں تھا۔ مگر چونکہ انہوں نے ایک مثال بنانا تھا، پارلیمنٹرین کو بھی خوفزدہ کرنا تھا، اور نواز شریف صاحب کو ایک پیغام دینا تھا کہ ہم یہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پارٹی کے ایک پارلیمنٹرین کے خلاف، ایک فعال، ایک آواز کے خلاف، ایک بندہ جو نیڈر ہے اس کے خلاف، جو سچ بولتا ہے اس کے خلاف۔ تو انہوں نے مجھے اس میں فریم کیا، اور وہ فریم کرنے کے بعد یہ فرمائشی پروگرام میں ثاقب نثار صاحب نے مجھے فریم کیا، اور پھر انہوں نے بعد میں ترغیب دی مجھے، جناب آصف سعید کھوسہ صاحب نے، بلیک ڈکشنری کے ماہر نے، کہ اگر آپ اپولوجائز کر لیں تو ہم کیس ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی وکیل ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک بڑی لمبی لیکچر دی کہ 204 ہم اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سزا دیتے پھریں، اس لیے ہے کہ یہ ڈیٹرنٹ کے طور پہ استعمال کیا جا سکے۔ اور میرے وکیل جو تھے سپریم کورٹ بار کے صدر، ان کو بھی اور سارے وکلا کو جمع کر کے انہوں نے کہا کہ کیس ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے، سارے وکیلوں نے پریشر دیا، میں راضی نہیں تھا اس بات پہ، اور یہ ہو گیا۔ اور انہوں نے وہ معافی نامہ لیتے ہی